بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ عربوں کے اندر بتوں کو پوجنے کا طریقہ کار اور تصور یہ کہاں سے آیا، اور کون سے دو افراد تھے جنہوں نے بت پرستی کی ابتدا عرب میں کی، اور وہ کس جگہ سے یہ بت پرستی کا طریقہ لے کے آئے تھے۔ سامعین و ناظرین، اہل عرب میں بتوں کو پوجنے کا طریقہ کار اور تصور کعبۃ اللہ کے عشق اور محبت سے پیدا ہوا۔ وہ اس وقت بھی خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے، حج اور عمرہ کرتے، اور اس وراثت پر کاربند تھے جو انہیں اپنے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملی تھی۔ بت پرستی کی وجہ اور تصور جان لینے کے بعد یہ جاننا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ابتدا کرنے والا کون تھا اور کس طرح اس نے اہل عرب میں اس کی ترویج کی کہ سارا عرب ہی بت پرستی میں مبتلا ہو گیا۔ سامعین و ناظرین، تاریخ میں دو افراد کا تذکرہ ملتا ہے جو عرب میں بت پرستی کی ابتدا کا باعث قرار پائے۔ قبیلہ مضر کا پہلا شخص جو مکے میں فروکش ہوا وہ خزیمہ بن مدرکہ تھا۔ یہی وہ شخص ہے جس نے پہلے حبل بت کو نصب کیا تھا۔ سن میں خزیمہ یعنی خزیمہ کا بت کہتے تھے، جبکہ اکثر مورخین کا اتفاق ہے کہ عرب میں بت پرستی کو شروع کرنے والا شخص عمر بن لخشی تھا۔ یہ وہ پہلا شخص تھا جس نے سب سے پہلے دین اسماعیلی کو بگاڑا، بت کھڑے کیے، صائبہ، وسیلہ، بحیرہ اور حام جانوروں کی رسم نکالی۔ اس کا نام عمر بن ربیہ تھا، اور ربیہ کا نام ربیہ لخشی بن حارثہ بن عمر بن عامر الازدی تھا جو خزاعہ کا باپ تھا۔ الحرس کعبہ کا والی ہوا کرتا تھا۔ پھر جب عمر بن لخشی بڑا ہوا تو اس نے کعبے کی ولایت کے ضمن میں اس سے جھگڑا کیا اور بنو اسماعیل کو ساتھ لے کر جرہم کے خلاف جنگ کر کے انہیں مکے سے نکال کر خود بیت اللہ کا محافظ بن بیٹھا۔ اس کے بعد یہ سخت بیمار پڑ گیا تو کسی نے اس سے کہا کہ شام کے علاقہ بلقا میں ایک گرم پانی کا چشمہ ہے، اگر تو وہاں چلا جائے تو شفا یاب ہو جائے گا۔ یہ وہاں گیا، اس گرم پانی میں غسل کیا اور صحت یاب ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں کے باشندے بتوں کو پوجتے ہیں تو اس نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم ان کے ذریعے بارش مانگتے ہیں اور دشمن کے خلاف مدد طلب کرتے ہیں۔ اس نے ان سے درخواست کی کہ ان میں سے کچھ بت اسے بھی دے دیں۔ انہوں نے اسے کچھ بت دے دیے۔ یہ ان بتوں کو لے کر مکہ آ گیا اور انہیں کعبہ کے گرد گاڑ دیا۔ عمر اہل عرب کے لیے رب بن گیا۔ دین میں جس نئی بات کا وہ آغاز کرتا لوگ اسے دین سمجھ لیتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ موسم حج میں لوگوں کو کھانا کھلایا کرتا اور انہیں لباس پہنایا کرتا تھا۔ بسا اوقات وہ موسم حج میں 10,000 اونٹ ذبح کرتا اور 10,000 ناداروں کو لباس پہناتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمر ایک کاہن تھا اور اس نے کچھ وجوہات کی بنا پر عرب میں بت پرستی کی ابتدا کی تھی۔ کلبی نے کہا کہ عمر کاہن تھا جس کا ہمزاد جن تابع تھا اور اس نے عمر سے درج ذیل الفاظ کہے کہ ہما سے جلدی روانہ ہو جاؤ اور کوچ کر جاؤ سعادت مندی اور سلامتی کے ساتھ۔ جدہ جاؤ، وہاں تمہیں تیار بت ملیں گے، انہیں تہامہ میں لے آؤ، خوف نہ کھاؤ، پھر عربوں کو ان کی پوجا کرنے کی دعوت دو، لوگ تمہاری بات مان لیں گے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے عرب کو توحید باری تعالیٰ سے ہٹا کر بت پرستی کی ذلت سے دوچار کیا، اور اس کے نظریات کی مقبولیت میں اس کے مال خرچ کرنے نے بہت فائدہ دیا۔ بت پرستی اور بتوں کے لیے ان کی عقیدت اور احترام نے رفتہ رفتہ ان کے دلوں میں بتوں کی الفت میں یہاں تک اضافہ کیا کہ وہ تمام خدائی کام ان سے منسوب کیا کرتے تھے اور ان کی شان میں قصائد کہتے جس میں ان بتوں کے اوصاف بیان کیے جاتے۔ عربوں کی فطرت میں مبالغہ آرائی شامل تھی۔ وہ اونٹوں اور گھوڑوں کے فضائل بیان کرنے میں حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ یہ بت تو ان کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خدا تھے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ ان کی تعریف و توصیف بیان نہ کرتے اور ان کو اپنی زندگی میں امتیازی مقام نہ عطا کرتے؟ سامعین و ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیجیے گا۔ حاضر ہوتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔